جو لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں یا ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، زنا کرتے ہیں یا زنا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ مثل زنا کے ہے۔ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھنا یہ بھی زنا کی مانند ہے، اور یہ فحش فلمیں دیکھنا یا پھر زنا کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 809، اور صحیح مسلم کی ہے 2275۔ حدیث کی الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جبرائیل امین مجھے جہنم کی طرف لے گئے تو میں نے جہنم میں ایک منظر دیکھا کہ ایک تندور تھا جس کا اوپر کا حصہ بالائی حصہ چھوٹا تھا اور اس کا نیچے کا حصہ پھیلا ہوا تھا۔ تندور میں جو ہے جھانک کے دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور عورت مجھے نظر آئے، اور پھر میں نے اس میں دیکھا کہ اس تندور میں نیچے سے آگ کو جب جلایا جاتا، آگ کو بھڑکایا جاتا تو وہ آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی کہ وہ مرد اور عورتیں جو ننگے حالت میں ہوتے وہ اوپر کی طرف آتے، جیسے کوئی بال یا اسپرنگ کی کوئی چیز اوپر کسی کو پھینک رہی ہو تو وہ اس طرح اوپر آتے۔ حدیث میں بال کی مثال نہیں ہے، حدیث میں یہ لفظ ہے کہ وہ آگ ان کو اتنا اونچا پھینکتی کہ جیسے وہ اس تندور سے نکل جائیں گے۔ پھر آگ کا شعلہ مدھم ہوتا تو وہ سب دوبارہ نیچے کی طرف آتے، جیسے کنویں کے اوپر سے ایک بندہ 200 میٹر سے 400 میٹر سے یا 1000 میٹر سے بالکل نچلے حصے میں آتا ہے تو وہ گرنے کا عذاب کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کو اوپر سے نیچے کی طرف جانے کا بھی عذاب ملے گا اور آگ کا بھی عذاب ملے گا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں کتنا سخت عذاب ہے ان لوگوں پر جو زنا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے، 2 باتوں کی، فرمایا کہ جو چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور وہ چیز جو 2 رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، ان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو اپنی زبان کو صحیح استعمال کر لے اور شرمگاہ کو حرام کاموں سے بچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ میرے عزیزوں زنا سے بچنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام اللہ اس پر دے گا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو میں 2 جنتیں دوں گا، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی۔ قیامت کے دن میرے عزیزوں قرآن میں آتا ہے کہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اس دن کچھ لوگ جو ہے عرش کے سائے میں ہوں گے، سورج جو ہے 1 میل یا حدیث میں آتا ہے 1.25 میل اوپر ہوگا، اور زمین تانبے کی بنی ہوگی، کھول رہی ہوگی، اور لوگ گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو کوشش کریں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کون لوگ؟ والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ ایمان والے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ قیامت کے دن کامیاب ہیں، کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو جو ہے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے، وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اچھا، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دیکھا۔ یعنی عورت کے فتنے میں جو گرفتار ہو گیا، سمجھ لو وہ سب سے بڑے فتنے میں گرفتار ہو گیا۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 2742، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتقوا النساء، عورتوں سے بچو۔ پھر فرمایا فإن فتنة بنی اسرائیل فی النساء، کیونکہ بنی اسرائیل کا جو فتنہ تھا وہ عورتوں کی وجہ سے تھا، کہ بنی اسرائیل جو فتنے میں مبتلا ہوئے اس کی وجہ عورتیں بنی۔ تو میرے عزیزوں اس امت کا حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کے لیے 2 فتنے ہیں، ایک خزانہ اور ایک زنانہ، ایک مال ہے اور ایک عورت ہے۔ تو جو ان دونوں کے فتنوں سے بچ گیا وہ سارے فتنوں سے بچ جائے گا۔ کوشش کریں میرے عزیزوں اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں، اللہ والوں کے بیانات سنیں، علماء کی صحبت میں جائیں، جمعے کا بیان اہتمام سے سنیں،
تعلیم جہاں بھی حدیث کی ہوتی وہ لازماً بیٹھیں، کیونکہ اس سے آپ کی ایمان کی بیٹری چارج ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے دوست نیک بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اے فلاں بن فلاں تمہارا کھانا متقی کھائے، تو کوشش کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دیندار بننا، حقیقت میں اللہ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ دوست بھی دیندار بنائیں، نہ کہ آپ کے دوست دنیا دار ہوں۔ اگر آپ کے دوست دنیا دار ہیں تو سمجھ لیں آپ کے اندر اللہ کی دوستی پانے کی تڑپ نہیں ہے۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو، صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اگر آپ نے اپنے دوست دیندار بنائے تو اس کا مطلب آپ جو ہے نیک لوگوں جیسا بننا چاہتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزوں، یہ عورت کی شکل میں اس وقت موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے، تو کوشش کریں ان احادیث کو جو میں نے بیان کی ہیں ثواب کی نیت سے زیادہ پھیلائیں۔ جتنے لوگ سنیں گے اس پر عمل کریں گے، مجھے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ اب کسی نبی کا آنا نہیں ہے، ہم سب کے ذمہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پھیلانے والا بنائے۔